اور ادھر سائڈ رائٹ پہ پھر بیٹھ گئے وہیں بھائی. اس طرف سب خالی ہے، ادھر آ کے بیٹھیے. ابھی جو حضرات وہاں بیٹھ گئے ان سے پھر کہوں گا ایک بار ادھر آئیں، دیکھیں کتنی اردو سمجھتے ہیں. اردو نہیں سمجھتے یا بات نہیں مانتے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد ورد فی دعاء عن الامام الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام وتجعلنی ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بی غیری. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. جیسا کہ مجھے معلوم ہوا اس وقت کی مجلس ان لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے جنہوں نے اس دنیا میں جو زندگی پائی اس میں سے جتنا ان سے ممکن ہوا اس کو دین کے کام کے لیے لگایا. عزاداری کی خدمت کی، امام بارگاہوں کی خدمت کی، مسجدوں کی خدمت کی، مدرسوں کی خدمت کی، غریبوں کے کام آئے، بیماروں کے کام آئے، جنہیں ہماری اردو میں کہا جاتا ہے مذہبی رضاکار، ریلیجس ورکرز یا والنٹیئرز. رضاکار کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو اپنا وقت دے، اپنا پیسہ دے، اپنی عقل کا استعمال کرے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرے. آدمی جب یہ چیزیں لگاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا لیتا ہے؟ ہم نوکری کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اپنا علم استعمال کرتے ہیں، اپنے بدن طاقت، تو ہم کچھ اس کے مقابلے میں لیتے ہیں. عام طور پر تنخواہیں ہوتی ہیں، اجرت ہوتی ہے، کبھی دوسری شکل میں کچھ نہ کچھ آدمی لیتا ہے. لیکن رضاکار کا مطلب یہ ہے کہ جو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا چاہیے. نہ پیسہ چاہیے، نہ نام چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ لوگوں سے عزت چاہیے، نہ واہ واہ چاہیے. صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہیے. تو آپ جو مجھے معلوم ہوا ہے مرحومین کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں کام کیا، اور اس وقت مجلس کے سامعین بھی وہ جوان ہیں جو اس وقت دین کے کسی نہ کسی کام سے جڑے ہوئے ہیں.
عزاداری سے، مدرسے سے، مکتب سے، قومی خدمت سے، اسکول سے ملت کی کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں، مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت زیادہ تر تعداد ان جوانوں کی ہے، تو میں نے سوچا اسی مناسبت سے گفتگو کروں کچھ کہ آپ حضرات جب جڑے ہیں دین اور مذہب کی خدمت سے تو کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف آپ کو توجہ رکھنا ہوگی، میری طرف توجہ رکھنا ہوگی، آنے جانے والوں کی طرف نہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لیکن اس سے پہلے آپ جو کچھ کر رہے ہیں شاید آپ کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ اس کی نگاہ میں کتنا بڑا کام ہے۔ اگر آپ یہاں ٹینٹ لگاتے ہیں، اگر آپ یہاں صفائی کرتے ہیں، یہاں سے مراد یہی نہیں، کسی جگہ جہاں دین کی، قوم کی، ملت کی کوئی خدمت ہے، امام باڑہ اور مسجد ہی کی صفائی نہیں، آپ کی گلی میں کوڑا ڈھیر ہے، جو انسان ادھر سے آتے جاتے ہیں ان کو زحمت ہوتی ہے، آپ نے وہ کوڑا صاف کر دیا، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ آپ گزر رہے ہیں، پانی کی ٹنکی سے ٹوٹی کھلی ہے، کوئی چھوڑ گیا ہے، پانی بہہ رہا ہے، آپ نے اس نل کو بند کر دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا بلا وجہ اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، کسی کی لاپرواہی سے ضائع ہو رہی ہے، آپ نے بند کر دی، یہ بھی نیکی ہے۔ اور یہ سب وہ کام ہیں جو آپ کچھ پانے کے لیے نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ تو جب اللہ کے لیے کام کیا جائے اور اس کی رضا کے لیے تو اس کی قیمت کتنی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ کے جو خدمت ہے اس کی قیمت آپ خود محسوس کریں۔ وقت تھوڑا سا کم ہے، جلدی سے کہنا چاہوں گا، ماہ مبارک رمضان میں جو دعائیں معصومین سے ہمیں پڑھنے کو ملی ہیں ان میں ایک دعا سے تو آپ یقیناً واقف ہوں گے، دعائے افتتاح۔ ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں الحمدللہ یہ دعا اب ہماری مسجدوں میں پڑھی جانے لگی ہے اور ہمارے جوان اس سے واقف ہو گئے ہیں۔ دعا افتتاح جو روزانہ رات میں پڑھی جاتی ہے، جس میں حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غیب میں جانے کا شکوہ ہے، اور غیبت کے دور میں ہم شیعان حیدر کرار اور غلامان محمد و آل محمد علیہ السلام کی تنہائی، دشمنوں کی کثرت اور اچھے لوگوں کی کمی، ان سب باتوں کا تذکرہ کر کے سب سے پہلے حمد و ثنا ہے، پھر محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات ہے، پھر اس کے بعد ان مصیبتوں کا تذکرہ ہے جو پڑھی اس ملت پہ، پھر امام کے ظہور کی دعا ہے۔ اسی دعا افتتاح کا ایک جملہ ہے جو مالک سے بندہ دعا کرتا ہے۔ میرے پاس کم وقت ہے، بس چھوٹی سی باتیں سناؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اب آج جو میں نے آپ سے جوانوں سے کہنا چاہا ہے، یہ رضاکار جوان سے بھی کہنا ہے، یہی حسینی جوان سے بھی کہنا ہے، یہی ہر عزادار سے بھی کہنا ہے، یہی ہر مومن سے بھی کہنا ہے۔ تو شب کی مجلسوں میں باقی باتیں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو اس میں ایک دعا کی جگہ یہ آتی ہے کہ مالک سے دعا کرتا ہے بندہ کہ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا۔ اے میرے پروردگار، دیکھیے انسان، ہم آپ جتنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کائنات میں جو کچھ حق ہے، جو کچھ صحیح ہے، جو کچھ درست ہے، اس سب کو میں پہچان چکا ہوں۔ ہم میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پورا جو کچھ حق ہے، جو کچھ سچ ہے، اس سب کو ہم جانتے ہیں۔ ہمارے پاس، سب کے پاس علم نامکمل ہے، ہماری معرفت ادھوری ہے۔ آدمی ہر لمحے اپنے علم میں بڑھ سکتا ہے، اپنی معرفت بھی بڑھاتا ہے، اپنا ایمان بھی بڑھاتا ہے، اپنا تقوی بھی بڑھاتا ہے، اور ہر لمحے آدمی کی معرفت اس کے گناہوں سے گھٹتی ہے، اس کا ایمان اس کے گناہوں سے گھٹتا ہے، اس کا تقوی اس کے گناہوں سے ٹوٹتا ہے۔ یہ چیزیں ایک جیسے نہیں ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ہمیشہ رہیں۔ ہماری معرفت بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے، اور کتنی بڑھ جائے ہمارے پاس مکمل معرفت نہیں ہے۔ مکمل معرفت صرف ان کے پاس تھی
جن کے دادا کہہ رہے تھے، امیر المومنین فرما رہے تھے کہ لو کشف الغطا لمزددت یقینا، اگر سارے پردے جو پڑے ہیں ہٹا دیے جائیں تب بھی میرا یقین اب بڑھنے والا نہیں ہے. یعنی یقین کی اس منزل پہ علی جا چکے ہیں جس سے آگے کوئی منزل ہے ہی نہیں. یقین ان کے پاس مکمل، معرفت ان کے پاس مکمل، علم ان کے پاس مکمل، ایمان ان کے پاس مکمل، تقوی ان کے پاس مکمل، باقی ہم میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہمیشہ ہم کو اس کے بڑھانے اور بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک دعا یہ ہے کہ ربی زدنی علما. جوان سنیں، دعاؤں میں شامل کریں، اے میرے مالک مجھے علم میں ہمیشہ بڑھا. کوئی بھی ہم امامہ پہننے والے، ہم 40 سال سے حوزے میں سے جڑے ہیں اور پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے ہیں تو دماغ خراب نہ ہو، بالکل جاہل ہیں. بہت چھوٹا سا علم ہمارے پاس ہے. ابو علی سینا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو اسلامی فلسفی ہیں اور تمام علوم میں ماہر ترین تھے، عمر پوری گزار کے انہوں نے کہا کہ میں نے کیا پایا، تو کہا کہ ایسے ہے جیسے سمندر کے کنارے پانی لینے گئے تھے اور پانی تک تو پہنچے نہیں، ایک مٹھی ریت ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں. یعنی جو ملا ہے وہ اتنا کم ہے، ابھی اصل علم تک پہنچے نہیں. تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ لہذا جو سلیقہ ہمیں زندگی سکھائے گا اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ رب زدنی علما، اے میرے مالک مجھے ہمیشہ علم میں اضافہ کر، اور خالی علم میں نہیں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو صالح تھے، یعنی اچھے کام کرنے والے تھے. یعنی یہ دعا کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار مجھے علم بھی بڑھاتا رہے اور میرے عمل کو بھی، اچھے کاموں کو بھی بڑھاتا رہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. اور آپ سے گزارش یہیں پہ رک کے کروں گا، خاص کر کے جوانوں سے، ایسے ہر مجلسی مجمع سے، کہ اگر ہم اس مجلس کو کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے، فرشدہ مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، سیکھنے کی جگہ ہے، تو پھر یہاں ہم آ کے بیٹھیں تو اسٹوڈنٹ کی طرح بیٹھیں. اور جب اسٹوڈنٹ کی طرح بیٹھیں گے تو ہمارے ہاتھ میں کاغذ قلم ہونا چاہیے تاکہ جو ہم سنیں اسے نوٹ کرتے رہیں. کاغذ قلم کی اب ضرورت نہیں، آپ کے موبائل میں اپلیکیشنز موجود ہیں، نوٹ بکس ہیں، آپ کو پوائنٹ نوٹ کرتے رہنا چاہیے. اور اگر یہ کریں گے تو آپ جو سنیں گے بچے گا. ہم مجلسیں اتنی سنتے ہیں مگر ہمارے پاس معلومات تھوڑے سے اور عمل اس سے بھی کم ہوتا ہے. اس کے اسباب میں ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے حافظے پہ بھروسہ کرتے ہیں. اگر اس نیت سے بھی آئے ہیں کہ سیکھنے آئے، ورنہ بھی تو مجلس میں کتنے ایسے آتے ہیں کہ چلیں گے، کچھ مزیدار نکتے سنیں گے، کچھ تبرے سنیں گے، کچھ دوسروں کو برا بھلا کہا جائے گا، مزہ لیں گے اور گھر آ جائیں گے. لیکن ہم کو محفل اور مجلس میں مزہ لینے نہیں آنا، ہم کو اللہ کی رضا لینے آنا ہے. اپنے لیے مزہ لینا اور ہے اور اللہ کی رضا لینا اور ہے. یہاں آئیں تو کس لیے آئیں؟ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ ان پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہمارے کام کو زندگی دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کر رہے ہیں. تو پوچھا گیا مولا آپ کے امر کا زندہ کرنا کیا ہے؟ تو فرمایا ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علم کو سیکھیں اور ان انسانوں تک جو ہمارے علم ان تک نہیں پہنچے ہیں ان تک ہمارا علم پہنچائیں. تو امام کہتے ہیں کہ ان پر اللہ رحمت نازل کرے. لہذا آپ چھوٹے چھوٹے مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے نوٹس تیار کیا کریں اور اس کے بعد کم سے کم کچھ نہیں تو گھر میں جا کے ڈسکس کریں، بیوی کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، پڑوسی کو بتائیں، تاکہ آپ بھی اس صف میں شامل ہو جائیں جس کے لیے امام کی دعا ہے کہ ہماری بات سیکھو اور پھر انہیں سکھاؤ جو ہماری بات نہیں جانتے. تو میں نے عرض کیا کہ ہم کو ہر وقت اپنا علم بڑھانا چاہیے. ہمارا علم بہت چھوٹا ہے، لہذا ہم میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا تھوڑی آواز کم کرنے والی ہے کیا؟ یہ صاف ہے؟ آپ کے لیے بہت گونج تو نہیں رہی آواز؟ سن رہے ہیں الفاظ یا خالی آواز سن رہے ہیں؟ الفاظ پلورل ہے لفظ کی. لفظ عربی ہے، اس کا اردو ہے، اس کی انگلش ہے ورڈ، اور ہندی ہے شبد، اور بنگلہ ہے شبد. شبدو. تو آپ میرے شبدو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اب بولو بھائی. سلواتی بھیج کے کہہ دیا. کہاں ڈیوٹی بیٹھو؟ ادھر بیٹھو، یہاں رکھ دو، لاؤ یہاں.
صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ہم یہ جلدی سنانا چاہتا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنا حق اس زمین پہ ہے ہم سب کو پہچانتے ہیں۔ علی حق ہیں، البتہ ایک بات کہوں، علی مع الحق والحق مع علی، علی کے ساتھ حق ہے اور حق کے ساتھ علی ہے۔ حق تو موت بھی ہے، آپ جب وہ پڑھتے ہیں تلقین تو کس چیز کو کہتے ہیں؟ حق ہے۔ موت کو بھی کہتے ہیں، منکر نکیر کو بھی کہتے ہیں، سب کو حق کہتے ہیں نا۔ تو اب اگر علی حق ہے ہم کہہ رہے ہیں تو کیا علی منکر نکیر ہیں؟ سمجھ کے بولنے لگتے ہیں ہم ایسے ہی، علی حق، اللہ حق ہے، بے شک حق ہے، حق ہی حق ہے، کچھ نہیں۔ علی بھی اس کے نمائندے ہیں، ان کے یہاں حق ہی حق ہے، باطل نہیں ہے۔ لیکن حق کی فہرست اور بھی ہے، حق کی فہرست میں وہ چیزیں ہیں جو علی نہیں ہیں، منکر نکیر علی نہیں ہے، سوال برزخ علی نہیں ہے، تلقین میں سب آتا ہے، سوال منکر نکیر حق، والقبر حق، اور کیا کیا حق، صراط حق، تو وہ یہ چیزیں الگ ہیں، علی الگ ہیں، لہذا سمجھ کے بولے جو کچھ بولے۔ ایسے جو علی حق کا نعرہ دیا گیا ہے، یہ اللہ کرے کہ نیتیں صاف ہوں۔ مجھ سے لوگ بہت جلدی ناراض ہوتے ہیں، لیکن مجھے ہر جگہ دشمن کی چال دکھائی دیتی ہے کہ ایسے الفاظ ڈالتا ہمارے بیچ میں جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ آسانی سے ادھر چلے جائیں گے جو انہیں دکھائی دے گا، اسی تدبیر سے وہ ہمارے عقائد کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک جملے میں بہت بڑی داستان آپ سے کہہ دوں، کل تک وہابیت ولایت کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، ہماری مودت و محبت کے ہر کام کو شرک اور بدعت کہہ کے ولایت مٹانے آئی تھی، لیکن بنام توحید، یہ توحید کے خلاف، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام۔ اب جب ادھر سے ہار گئے تو الٹا حملہ شروع کیا ہے۔ کل تک وہ ہماری ولایت ہم سے چھیننا چاہتے تھے، بنام توحید یہ کام کر رہے تھے، اب دشمن نے پلٹا ہے اور اب ہماری توحید ہم سے چھیننا چاہتا ہے، بنام ولایت یہ کام کر رہا، ولی کو خدا بنا رہا۔ ولی خدا اور ہے، خدا اور ہے۔ آج مودت اور ولایت کے نام پہ میرے جملے ہیں، جن کو پوچھئے گا، اعتراض کیجئے گا، مجھے لکھ کے بھیجئے گا، جواب آپ کو بھیجوں گا، لیکن سمجھئے گا یہ دو جملے کہہ رہا ہوں۔ کل تک دشمن بنام توحید ولایت کے مٹانے پہ لگا تھا، آج ہمارا دشمن بنام ولایت، ذریعے ولایت، ہمارے ولایت کے جذبے اور محبت کے تقاضوں کو استعمال کر کے توحید مٹا رہا ہے۔ وہ نظریے پیش کر رہا ہے جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے خالق قرار دینا اولیاء خدا کو، رازق قرار دینا اولیاء خدا کو۔ یہ اللہ کا کام ہے، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، یہ وسیلہ ہیں، یہ واسطہ ہیں، لیکن یہ رازق یا خالق یا رب نہیں ہے۔ تو یہ حملے کر رہا، لہذا چوطرفہ ہوشیار رہیے، یہ آپ کی بھی ایک شرط ہے۔ تو میں بات پھر ہٹی تھی، میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارا حق میرے پاس، میں سب حق کو جانتا ہوں، حق کو پہچانتا بھی ہوں، حق کو نہیں پہچانتا ہوں۔ مولا علی کو کتنا ہم آپ پہچانتے ہیں، اللہ کو کتنا پہچانتے ہیں، تو نہیں پہچانتے ہم، اپنے علماء کو کتنا پہچانتے ہیں، تو پورا حق تو ہم نہیں پہچانتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جتنا ہم حق جانتے ہیں، کیا اس ہر حق بات پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ خمس نکالنا واجب ہے، یہ حق بات ہے، مگر کیا ہم میں سے سب خمس نکالتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ نماز واجب ہر مسلمان جانتا ہے، مگر کیا سارا مسلمان نماز پڑھتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم سارا حق ہمارے پاس نہیں، اور دوسری بات یہ کہ جتنا حق ہمارے پاس ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اب دعا کا فقرہ سنیے، اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، اے میرے پروردگار جتنے حق کی معرفت تو نے مجھے دے دی، جتنا مجھے معلوم ہو گیا، جتنا میں سمجھ لیا کہ نماز واجب، روزہ واجب، خمس واجب، پڑوسیوں کا احترام لازمی، ماں باپ کی خدمت واجب، غیبت حرام، جھوٹ حرام، شراب حرام، سود حرام، توہین حرام، غرور حرام، تکبر حرام، ریاکاری حرام، جتنا مجھے معلوم ہو گیا اس پہ سب پہ عمل نہیں کرتا۔ مان جانتا ہوں کہ دکھاوا اچھی چیز نہیں، لیکن سیلفی لگا کے بھیجتا ہوں، دکھاوا کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ نام کے لیے دین کا کام دین کو برباد کر دیتا ہے، لیکن پوسٹروں میں نام نہ چھپے تو ناراض ہو جاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں اگر اپنے مال سے خمس نہ نکالوں گا تو مجھے یہ بات معلوم ہے کہ یہ خمس نہ نکالوں گا تو کہیں نہ کہیں یہ حرام میں چلا جائے گا یا ضائع ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتا۔ تو پروردگار جتنا حق مجھے معلوم ہو گیا ہے اس پر مجھ سے عمل کروا دے۔
اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، جتنا حق معلوم ہو گیا اس پر ہمیں لاد دے. لاد دے کا مطلب چاہے زور لگانا پڑے، ہمیں خوشی نہ ہو مگر ہم سے کروا دے، کم سے کم واجب ہم سے نہ چھوٹے. وما قصرنا نہ ہو، اور جس حق تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں اس حق تک ہمیں پہنچا دے. تو یہ دعا کی پہلی منزل یہ ہے کہ جتنا حق معلوم ہو گیا اس کو عمل کریں، چاہے عمل کرنے میں ہمیں طاقت لگانا پڑے، مزہ بھی نہ آئے. نماز صبح پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، نیند خراب ہو رہی، مگر اٹھ کے پڑھ لوں ڈر کے مارے کہ جہنم جانا پڑے گا. ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ آدمی کو مزہ آنے لگتا ہے. میں نے ابھی رات کی مجلس میں کہا تھا کہ مولا علی کیا کہتے ہیں کہ مجھے تو مزہ آتا ہے گرمیوں کے روزوں میں اور سردیوں کی نمازوں میں. وہ منزل بھی آتی ہے، آپ کو بھی مزہ آتا ہے. آپ یہاں آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اپنا سینہ کوٹ رہے ہیں، اپنے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کو لطف مزہ آتا ہے. یعنی یہ عبادت زبردستی نہیں کرتے، اندر سے آپ کا جذبہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کرو. تو پہلی منزل یہ ہوئی کہ جتنا حق نہیں آتا وہاں تک پہنچا دے. دوسری منزل یہ ہوئی کہ جتنا حق آتا ہے اس پہ عمل کروا دے. اب اس کی دعا، اگلی دعا پھر چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے مفاتیح الجنان سے پڑھ رہا ہوں. مفاتیح الجنان میں دعا افتتاح بھی ہے جو آخری امام حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نائب، 4 نائبین میں سے کسی نائب سے شاید جناب حسین ابن رو یا علی ابن محمد سمری سے کسی سے منسوب ہے، وہ پڑھتے تھے کہ امام سے ملی، اس کا حوالہ دیا میں نے. اب یہ دوسری دعا بھی رمضان کی راتوں کی دعا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں شروع ہوتی ہے اللہم انی بکا ومنک اطلب حاجتی ومن طلب حاجت الناس فانی لا اطلب حاجتی الا منکا. ایک دین کے سیکھنے کی جگہ دعا بھی ہے. کبھی کبھی دعائیں اس لیے نہ پڑھیے کہ کچھ پانا ہے، اس لیے پڑھیے کہ اس سے سیکھنا ہے. ترجمے پڑھیے صرف سبق سیکھنے کے لیے، نہج البلاغہ جیسے پڑھتے ہیں سیکھنے کے لیے، ویسے ہی ان دعاؤں کو صحیفہ کاملہ کو سیکھنے کے لیے پڑھیے. تو دعا شروع ہوتی ہے پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرا واسطہ دے کے مانگتا ہوں. وہ اور لوگ ہوں گے جو بندوں کے آگے، جو فقیر اور محتاج ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، میں تو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوں. اب اس میں دعا ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو مجھے یہ طاقت اور صلاحیت دے کہ میں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھوں، نہ محرم کو نہ دیکھوں، اور میں اپنی عزت کی حفاظت کروں، مجھ سے کوئی حرام کاری نہ ہو، اور میں اپنے آپ کو تمام حرام کاموں سے بچا کے رکھوں. توفیق دے ان اغض بصری وان احفظ فرجی وان اکف بہان جمیع محارمک. اب اس کے بعد دعا حتی لا یکون شیء آثر عندی من طاعتک و خشیتک. مجھے اتنا رمضان میں میرے اوپر کرم کر، رمضان کے روزوں کے ذریعے، کہ میں نگاہیں جھکا کے رکھوں، میں زبان کو قابو میں رکھوں، میں آنکھوں کو قابو میں رکھوں، یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاؤں کہ میں وہاں کھڑا ہو جاؤں کہ بس وہ مجھے اچھا لگے جو تو کہے، جو سے تو پسند کرے وہ کرنا مجھے اچھا لگنے لگے، اور جس چیز کو تو ناپسند کرے وہ چھوڑنا مجھے اچھا لگنے لگے. حتیٰ اغض بصری وان احفظ فرجی وان اکف بہان جمیع محارمک حتی لا یکون شیء آثر عندی من طاعتک و خشیتک. تیری اطاعت کہہ رہی رات میں اٹھ کے قرآن پڑھو، نفس کہہ رہا ہے سو تو مجھے جاگ کے قرآن پڑھنا اچھا لگے. تیری اطاعت کہہ رہی دن میں بھوکے رہ کے روزہ رکھو، اور نفس کہہ رہا کھاؤ تو مجھے دن میں بھوکا رہنا اچھا لگنے لگے. اب زور نہ لگانا پڑے، اب اس میں اچھا لگنے لگے، مزہ آنے لگے. یہ دوسری منزل. جلدی سے میں سمیٹ کے کہوں، پہلی منزل یہ ہے کہ جتنا حق پایا ہے اس پر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، چاہے اپنے اوپر زور لگانا پڑے. یہ مومن کی پہلی منزل. دوسری منزل یہ ہے کہ پروردگار ہمیں نیکیوں پر زور لگا کے بھی ہم نیکی کرتے رہیں تو ہمارے لیے سہولت پیدا کر دے کہ آپ بغیر زور لگائے ہمیں ان نیکیوں میں جو دوسروں کے لیے مشکل ہے ہمیں ان کا کرنا اچھا لگنے لگے. اب تیسری منزل جس کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا تاکہ آپ اپنے شرف کو پہچانیں کہ جو آپ دین کا کام کرتے ہیں تو کتنا بڑا کام ہے. تیسرا یہ ہے اللہم انی اسألک فیما تقضی و تقدر من الامر المحتوم فی لیلۃ القدر. اے میرے پروردگار، رمضان کی شب قدر میں جو تو فیصلے کرنے والا ہے ان میں ایک فیصلہ یہ کر دے. وہ فیصلہ کیا کر دے؟ ان تجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک. مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو اپنے دین کی مدد کا کام لیتا ہے. آپ کا شرف یہ ہے، آپ کا شرف یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کوالٹی دی ہے، اس کوالٹی تک پہنچایا ہے کہ وہ آپ کو اس لائق بنا دیا کہ وہ اپنے دین کا کام آپ سے لے.
یہ دعا کرے انسان تجعلنی ممن تنتصر بدینک ولا تستبدل بی غیری، اور دین کا کام کرنے میں اگر ہم سے ذرا جیسے ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو ملازم جب تک اچھا کام کرتا ہے ترقی دیتے رہتے ہیں، اور جب بگڑتا ہے تو آخر میں اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں چوز کیا ہے، اگر آپ کو ہمیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے دین کے کام کر رہے ہیں تو ہم میں کچھ ہے انشاءاللہ جس کو اس نے چوز کیا اس کا کرم ہمیں نصیب ہوا، لیکن خالی نیکی کی توفیق مل جانا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ناصران دین خدا میں نام آ گیا ہے تو اب دوسری دعا یہ ہونا چاہیے ولا تستبدل بھی غیری، اے میرے پروردگار مجھے ہٹا کے کسی اور سے یہ کام نہ لینا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ والنٹیئر ورک کرنے والے جوان آتے ہیں، اب مولانا میں نے کچھ نہیں کہا مجھ سے، فیروز صاحب ہرے کو بیچارے جان لگائے ہیں سب لوگ خوش رہیں، کبھی ادھر کوئی اٹھا جا رہا کبھی ادھر کوئی بگڑا جا رہا، ان کے ساتھ نہیں لیکن یہ سب ہوتا ہے۔ رضاکار لوگ جلدی سے میں استعفیٰ دے دوں گا، میں مسجد چھوڑ دوں گا، بد نصیب ہیں، چھوڑنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ سے کوئی چوک ہوئی آپ چھوڑ نہیں رہے، اللہ برخاست کر رہا ہے۔ دنیا میں کرسی سے چپکنا بری چیز ہے، مگر دین کے کام میں کرسی سے چپکنے کی دعا بتائی گئی ہے، مجھ سے اپنے دین کا کام لے اور میرے بدلے میں کسی اور کو نہ لگا۔ یہ ہے وہ شرف جس شرف کو آپ حاصل کر چکے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ باتیں اور بھی ہیں، اب جب آپ رضاکار بن کے آئے، والنٹیئر بن کے آئے اور اس جوانی میں آئے ہیں تو پھر اس کی قدر پہچانیں۔ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو جوانوں کے ذمہ رکھی گئی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو دین کی خدمت کرنے والوں سے مالک نے چاہی ہیں، ان میں سے ایک دو باتیں کہتے ہوئے بس مختصر سا وقت کو ختم کروں۔ ہم اگر دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی اچھا کام کوئی کرے تو اس کی شرائط میں ایک چیز ہے کہ نام کے لیے نہ ہو۔ نام کے لیے ہم جھگڑا کرنے لگتے ہیں، عہدوں کے لیے جھگڑا کرنے لگتے ہیں، منصب کے لیے جھگڑا کرنے لگتے ہیں، یہ ہمارے درمیان نہ ہونا چاہیے۔ ہم منتظم لکھے جائیں چاہے نہ لکھے جائیں، ہم سیکریٹری لکھے جائیں چاہے نہ لکھے جائیں، ہم دین کی خدمت کریں۔ اللہ نے ہمیں جب تک رکھا ہے تب تک ہم ہیں، اور اس میں نام اور دکھاوا نہ آنے پائے۔ اس کے بعد اور بہت سے مسائل ہیں، بس ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر لوں کہ آپ جب کسی کام کو، جو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا والنٹیئرز کو، اللہ پہلی بات یہ کہ کس لیے آئے؟ رضا کار، ہم آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا تک کیسے پہنچیں گے؟ جب مولا راضی ہوں گے۔ یہ دیکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر علی کے سامنے کریں تو راضی ہوں گے کہ نہیں، اگر حسین کے سامنے کریں تو راضی ہوں گے کہ نہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے سامنے کریں تو وہ ہمارے اس کام کو پسند کریں گے کہ نہ پسند کریں گے؟ یہی معیار بنا لیں کہ زندگی بھر ہمارے پیش نظر رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ انہیں اچھا لگے گا کہ برا۔ اچھا لگے گا تو بسم اللہ، چاہے دنیا برا کہے، اور برا لگے گا ان کو تو پھر رک جاؤ، چاہے پوری دنیا اسے اچھا کہے۔ یہ معیار بنا کے چلیے کہ جو ہم کریں وہ اللہ کو پسند ہو۔ اللہ کی پسند کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ نبی کو پسند ہو۔ ہم یہ سوچیں ناک بند کر کے کہ اس وقت ہم جو بھی کر رہے ہیں امام آ کے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے اس کام پہ وہ ہم کو شاباشی دیں گے یا کہیں گے بیہودے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ معیار ایک۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز کہنا چاہتا ہوں، ہم کچھ بھی اچھا کام کرنے چلیں چاہے برا، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے کا کوئی ذریعہ نکالتے ہیں، کوئی وسیلہ نکالتے ہیں۔ اگر ہمیں مجلس تک آنا ہے تو ہم آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ نکالیں گے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آئے، کار پہ بیٹھ کے آئے، سائیکل پہ بیٹھ کے آئے، پیروں پہ چل کے آئے، کوئی ذریعہ تو بنائیں گے نا۔ یہ تو نہیں کہ وہاں گھر سے ٹرانسمٹ ہو کے آ جائیں گے، اور ٹرانسمٹ ہو کے آئیں گے تو ٹرانسمٹ ہونا بھی ایک ذریعہ ہے سائنس کا۔ تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بس مقصد اچھا ہونا چاہیے، اس مقصد کو چاہے جیسے پورا کر لیا جائے، کام اچھا ہے ذریعہ چاہے جو ہو۔ اسی لیے اکثر لوگ کہتے اب تو لاٹری بند ہو گئی، ورنہ لوگ یہی آتے تھے کہ مولانا لاٹری ٹکٹ لے لے، اگر انعام نکلے گا تو امام باڑے کو دے دیں گے۔ ان سے بتایا جاتا تھا نہیں جائز نہیں ہے، صحیح مقصد کے لیے بھی غلط ذریعے کو اپنانا جائز نہیں ہے۔ معاذ اللہ اگر حسین کے عزاداری کا جلوس نکلا اور ماتم ہو رہا ہے
اور زبردست ماتم کریں گے اگر تھوڑی سی، جس کا نام رکھا گیا علی دی بوٹی، معاذ اللہ، نشے، بھنگ، چرس، دشمن ہمیں بہت تباہ کر رہا، سمجھاتا ہے کہ ذرا سی بھنگ، ذرا سی چرس، اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارا ہندوستان اس سے محفوظ ہے، مگر پڑوس سے بلا آ رہی آپ کے پاس، ارے کا آزادار ہیں اب ان کے لیے تو اتنا ٹھیک ہے، ذرا زبردست ماتم ہوگا۔ یا اسی طرح سے عاشور کے دن کا فاقہ ہے، فاقہ مستحب، ان کے غم میں شرکت، اب اس نام پہ دن بھر کھا پی رہے ہیں کہ ماتم تگڑا کریں گے، تو ماتم اچھا کرنے کے لیے ذریعہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ رات میں آپ کھائیے، سحری کے وقت کھائیے، فاقہ رکھیے، ماتم کیجیے۔ فاقہ چھوڑ کے ماتم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک حکم شریعت کو کنارے لگا کے دوسرے حکم شریعت پہ عمل کیا جائے۔ کہیں کہیں ہے، جہاں ہے بس اتنا ہی ہے۔ اعمال روز عرفہ کے لیے ہے کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اگر اس دن کے اعمال کے انجام دینے میں، دعا اور توبہ میں کمزوری آئے تو روزہ مت رکھو، اس کو انجام دو۔ لیکن ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ آج 21 رمضان ہے، آج ہمیں ماتم کرنا مولا علی کا خوب جم کے، لہذا آج روزہ نہیں رکھیں گے، نہ۔ صحیح مقصد کے لیے ذریعہ بھی صحیح ہونا چاہیے، غلط ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ آپ بات کو متوجہ ہو گئے کہ اچھے مقصد کے ساتھ ذریعے کو بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی کی جیب کاٹ کے لے جا کے اس کو کھلائے تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ اب میں پھر ایک جملہ یہیں پہ کہہ دوں، میری باتیں تو تکلیف دے بعض لوگوں کے لیے بن جاتی، جبکہ میں تکلیف کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے کہتا ہوں۔ اگر مولا عباس کی نظر ہم کریں اس پیسے سے جس پیسے میں خمس واجب تھا، یعنی زمانے کے امام کا حق بھی تھا اور زمانے کے غریب سید کا حق بھی تھا، وہ ہم نہ نکالے، وہی پیسہ اس میں شامل ہے، اور مولا عباس کے سامنے لا کے نظر کریں تو کیا مولا عباس راضی ہوں گے؟ بتائیے، نہیں ہوں گے نا۔ اتنا تو انہیں پہچانتے ہیں، وہ کہیں گے یہ غصبی مال لے کے آئے میرے پاس۔ ائمہ کی سیرت میں ہے کہ لوگ مال جمع کر کے امام کے لیے لاتے تھے تو کچھ حصے نکال کے واپس کر دیتے تھے، نہیں لیں گے، حرام سے آیا ہے، یہ نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو مقصد کے ساتھ ذریعہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اب کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے پیغمبر کا نام لیا، آل کا نام لیا۔ ذریعے دو ہیں اپنے خیال میں، ایک ذریعہ ہے وہ جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، نعمتیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن پر نعمت نازل ہوئی؟ میدان غدیر کے اعلان کے بعد آیت آ گئی، ولایت علی کا اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو جو علی والے ہیں ان پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان کی پیروی۔ صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہیں ان کا راستے سے نہیں۔ تو کیا غلط ہے؟ اس سے نہیں۔ کیا صحیح ہے؟ اس کے ذریعے مجھے نجات کی منزل تک پہنچا، ہدایت پہ لا۔ تو مذہب بھی ہم سے کہتا ہے، آیت قرآنی کہتی کہ مقصد صحیح ہونا کافی نہیں ہے، ذریعہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ میں نے اتنا وقت اس لیے لیا کہ ہم آپ جب کار خیر کرنے چلتے ہیں تو ہم نے کہا انجمن کے صدر ہو جائیں، سیکریٹری ہو جائیں، مقابلے میں الیکشن میں کھڑا ہوا، اب اس پر الزام لگا رہے ہیں، اس کے گناہوں کو فاش کر رہے ہیں، پردے ہٹا رہے ہیں تاکہ وہ بدنام ہو جائے، وہ ہار جائے، ہم جیت جائیں۔ ہم نے کہا کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کہا ارے ہم صدر ہو کے اچھا کام کریں گے، نہ کر پائے گا۔ آپ کا مقصد اچھا ہے مگر آپ کا ذریعہ غلط ہے اور اللہ اس پر راضی نہیں ہے۔ لہذا مذہب کے کام کرنے والے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا مقصد جو اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذریعے کو بھی صحیح ہونا چاہیے۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، 2-3 پوائنٹس آپ سے عرض کیے ہیں کہ جو کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور دیکھتے جائیں جو کرنے جا رہا ہوں امام اس پہ راضی ہوں گے کہ نہیں، اور نام کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کرے تو اس کا کام صحیح ہونا کافی نہیں، اس کا ذریعے کو بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اور بڑا شرف ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے دین کا کوئی چھوٹا سے کام دے دیا ہے، اور جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لگایا ان کی زیارت پڑھنے کے لیے جب اللہ کے دین کے کام آدمی آ جائے تو کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت وارثہ میں یہ فقرے پڑھے ہیں: السلام علیکم یا انصارا دین اللہ، اے اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں تم پر سلام. السلام علیکم یا انصارا رسول اللہ، السلام علیکم یا انصارا امیر المومنین، السلام علیکم یا انصارا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا انصارا ابی محمد، السلام علیکم یا انصارا ابی عبداللہ. یعنی کربلا والوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے دین کے بھی ناصر ہیں، وہ رسول کے بھی ناصر ہیں، وہ حضرت زہرا کے بھی مددگار ہیں، وہ مولا علی کے بھی مددگار ہیں، وہ حسن مجتبیٰ کے بھی مددگار ہیں، اور وہ سید الشہداء کے بھی مددگار ہیں. انہوں نے دین کے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا. بس آپ بھی اسی مشن پہ ہیں، اسی پہ لگے رہیے. ہمیں دو کام نشانے پہ رکھنا ہے: جن تک دین نہیں پہنچا ان تک دین پہنچاتے رہنا ہے، اور جن تک پہنچ گیا ہے ان کے دین کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. یہی کربلا والے کی قربانی کا مقصد تھا کہ دین بچ جائے. کل میں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو بھی قربانی دینا پڑی عزت و وقار کی قربانی وہ بھی دے دی تاکہ دین بچ جائے. میں وہیں اسی تسلسل کو آپ کے سامنے رکھوں. میں نے کل پڑھا تھا شب میں کہ بغیر چادر کے زینب جانے پہ تیار نہیں تھی، مگر بد دعا کر دیتی، مگر امام وقت نے کہا کہ پھوپھی اماں ننگے سر چلیے دربار میں، اس لیے کہ دین بچانا ہے. زینب نے قربانی بھی قبول کر لی. اب زینب دربار میں آ گئی، سامنے تخت پر یزید، تخت کے نیچے وہیں تشت میں حسین کا کٹا سر. ان لفظوں کو کہنا بڑا آسان ہے مگر ذرا سے سوچئے، داہنے اور بائیں دور طرف دور تک کرسیوں پر ظالم تماشائی، اور بالکل دور پیچھے زمین پر حسین کا لٹا ہوا قافلہ. خاک پہ بیویاں بیٹھی، نگاہ اٹھائی تو بھائی کے لبوں سے چھڑی سے کھیل رہا ہے ظالم، اور کہہ رہا ہے کہ کتنے خوبصورت تمہارے دانت ہیں، ستا رہا ہے، ان لبوں کو چھیڑ رہا ہے جن کو رسول اللہ محبت میں چومتے تھے. زینب نے منظر دیکھا، نگاہ جھکا کے بیٹھ گئی. زینب کی اذیت کو کہ ننگے سر دربار میں لے جائیں گی، بیویوں نے دیکھا تھا نا، ساری بیویاں دائرہ بنا کے سرکل میں لے کے زینب کو بیچ بٹھا لیا تاکہ سیدھی نگاہیں زینب پہ نہ پڑ سکے. دور سے یزید نے دیکھا، پوچھا کون بی بی ہے جیسے ساری بیویاں حلقے میں لیے بیٹھی ہیں؟ کسی نے بتایا یہ علی کی بیٹی ہے. بڑی اذیت کی چیزیں ہیں، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی لقت جگر ہے، یہ حسین کی بہن. یزید نے کہا اچھا یہی زینب ہے؟ کہا زینب اٹھ کے سامنے آؤ، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب زینب کیا کرے؟ زینب کیا کرے؟ یزید کہہ رہا اٹھ کے کھڑی ہو، سامنے کھڑی ہو میری، میں باتیں کرنا چاہتا ہوں. زینب کیا کرے؟ بد دعا بھی تو نہیں کر سکتی نا. زینب سر جھکائے بیٹھی ہے، مگر زینب کی اس بے کسی کو فضہ نے دیکھا، کنیز حبشے کے رہنے والی سیاہ پوست. ایک مرتبہ اٹھ کے آ کے زینب کبریٰ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور آواز دی ڈٹ کے، یزید تیری مجال کہ تو میری شہزادی سے آمنے سامنے گفتگو کرے؟ نہیں ہوگا، میں زندہ ہوں ابھی. سامنے آ کے زینب کے کھڑی ہو گئی، حجاب بن گئی. یزید نے کسی کو اشارہ کیا، مار تازیانہ ہٹا کنیز کو. کوئی ظالم تادیانہ لے کے ہٹا چلا تاکہ تادیانہ مار مار کے فضہ کو ہٹا دے. جیسے ہی وہ ظالم چلا، فضہ کی نگاہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ یزید کے پیچھے اس کی جان حفاظت کے لیے کچھ اس کے ہموطن غلام، سیاہ پوش کالی چمڑی والے حبشہ کے رہنے والے غلام کھڑے ہیں. اس نے وہیں سے ایک بار آواز دی، میں دو فقرے سنے روئیں گے. آواز دی، میرے حبشہ کے غیرت دار بھائیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری بہن کو تازیانے مارے جائیں، تم تماشا دیکھو. یہ بہن نہیں ہے، خالی ہم وطن ہے، ایک قبیلے کے ہیں. میں نہ جانے فضہ کی آواز میں کیا درد تھا. ایک مرتبہ غلام آگے آئے تلواریں لے کے، امیر روک، اگر میری بہن کو تازیانے لگے تو ابھی خون بہ جائے گا. بگڑے حالات نے یزید کو روک دیا، تازیانے نہ مار، فضہ کو تازیانے نہ لگے. مگر میری بی بی زینب کے دل میں کیا گزری ہوگی؟ شاید کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہو، ارے ایک کنیز کے بچانے والے اتنے، اے میرے بھیا عباس، تو بازو کٹ
ہٹا کے سو گیا تو دیکھ تیری بہن کے ساتھ کیا سلوک ہے، چادر تو چھن گئی، تادیانے مارے جا رہے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے جو تیری زینب کو بچائے، مگر میرے بھیا تو بھی کیا کرے، نہ تیرے بازو کٹتے، نہ تیرے بہن کے بازو میں رسم بنتی، نہ تیرے سر کٹتا، نہ تیرے بہن کے سر سے ردا چھنتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار جو رضاکار تیرے دین کا کام کرنے والے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔